الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی سامعین، تمام مومنین کو میری طرف سے یہ علی مدد۔ تو ہم ولایت کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں اور اسی پہ انشاءاللہ ہم نے آگے چل کے اور میں سارا لکھا ہے جی، جو لکھا ہوا ہے میں اسی کو نقل کر رہا ہوں۔ اور یہ میں تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ 1920 میں ولایت رائج ہوئی، کوئی کہتا ہے کہ 10 سال پہلے کی بات ہے، 20 سال پہلے کی بات ہے۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں جو محدثین کو پڑھ رہا ہوں یہ دوسری اور تیسری صدی ہجری کے محدثین ہیں، اور ان کی روایات کے مطابق میں آپ کو ولایت علی کے حوالے سے بتا رہا ہوں۔ دیکھیں، اب یہ جب سورہ نازل ہوتی ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعلوا فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ یہ ہے جی المائدہ کی آیت نمبر 67۔ اے رسول، پہنچا دو، تبلیغ کر دو جو تمہارے رب نے تمہاری طرف نازل کیا، اور اگر تم نے یہ نہ کیا، سمجھ لینا تم نے رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ یہ ذرا غور کیجئے گا، یہ آیت جو ہے نا، اس میں آپ یہ بڑے سخت الفاظ میں اللہ وحدہ لا شریک فرما رہے ہیں، اور اس میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ تمہیں کہا جا رہا ہے، جس ولایت کے اقرار کے لیے، جس کا اعلان کرنے کے لیے آپ کو کہا جا رہا ہے، آپ کریں، اور شریر لوگوں کے شر سے اللہ آپ کو محفوظ فرمائے گا۔ تو اس پہ اب جی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ واقعہ جو ہے یہ خم غدیر پہ آیت نازل ہوتی ہے۔ تو اس پہ جی تفسیر صافی میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 456 پہ لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ نے ولایت علی کی تبلیغ نہیں کی، گویا آپ نے رسالت کی کسی شے کی تبلیغ نہیں کی۔ اتنی ضروری ہے جی ولایت، اس لیے ہم بار بار ولایت کا 1400 سال سے ہمارے علماء کرام ذاکرین اور خطیب حضرات، ہمارے مناظرین اسی بات کے مطلب کہ اتنی محنت اور جدوجہد کر رہے ہیں۔ ولایت علی ضروری ہم نے بنائی نہیں، یہ آقا کریم علیہ السلام کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، اور آپ نے اس کا دیکھیں، اس میں آپ کو میں ایک اور بات بتاتا چلوں کہ اسی طرح سے جو مقدمہ ہے مشکوٰۃ الانوار کا صفحہ نمبر 17 پہ لکھا ہے، وہ آپ کو ذرا ملاحظہ فرمائیے گا کہ جس میں ہے، جس نے میری ولایت کا اقرار نہ کیا اسے حضور علیہ السلام کی نبوت کا اقرار کوئی فائدہ یا نفع نہیں دے گا۔ جی یہ ولایت اتنی ضروری ہے، اور آپ کو یہ میں بتاتا چلوں کہ جب یہ سارا کچھ ہو گیا، ولایت کا اعلان ہو گیا، لوگوں نے مبارکیں دی فردن، میرے مولا علی علیہ السلام کے خیمے میں آ کر ہر بندے نے آ کے آپ کو ولایت دی کہ اے مبارک دی کہ اے علی، آج سے آپ ہمارے خاندان کے، ہمارے بچوں کے، بلکہ کل انواع کل عالمین کے ولی ہیں۔ اور اس وقت اللہ وحدہ لا شریک نے جب یہ فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم، تو یہ غور کیجئے گا، یہ المائدہ کی ہی صورت ہے۔ تو اس پہ تفسیر عیاشی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 656، تفسیر صافی جلد 1 457، تفسیر فرات صفحہ نمبر 37، امالی شیخ صدوق صفحہ نمبر 6 پر آج کے دن تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمتوں کو پورا کیا، اور میں تمہارے دین سے خوش ہو گیا۔ تمام مفسرین، تمام مبلغین، محدثین اس بات پر متفق ہے کہ یہ آیت خم غدیر پر ولایت علی کے اعلان کے بعد نازل ہوئی۔ اچھا سرکار، اس میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ یہ ولایت خالی انسانوں پر نہیں ہے، یہ ولایت انسانوں کے لیے ضروری نہیں ہے۔ ایک اور چیز آپ کے سماعتوں کی نظر کرتا چلوں کہ حضرت محمد بن فضیل امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا الاختصاص جلد نمبر 18 اور شیخ مفید بصارت الدرجات میں 96 پر اللہ نے ولایت علی کو تمام انبیاء کے صحیفوں میں لکھ دیا ہے، یعنی کہ جتنے بھی نبیوں پہ کتابیں نازل ہوئی، صحیفے نازل ہوئے، ان میں ولایت علی تھی۔ اب آگے غور کیجئے گا ذرا، ایک اور آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا چلوں کہ جس میں حضور علیہ السلام معراج پر جب گئے تو آپ نے اس پہ تفسیر مرات الانوار حق الیقین علامہ شبر جلد نمبر 1 پہ لکھتے ہیں
کہ اور ہاں کفایت الموحدین میں بھی یہی ہے، حدیقۃ الشیعہ میں بھی یہی ہے، صفحہ نمبر 4 پہ جب آپ معراج پر گئے تو خدا نے مجھے وحی کی کہ میں انبیاء اور مرسلین سے پوچھوں کہ تمہیں کس شرط پر نبوت اور رسالت دی گئی، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمیں آپ کی نبوت اور علی کی ولایت پر نبوت اور رسالت دی گئی۔ جی حضور والا ولایت علی اس لیے ضروری ہے۔ اور آگے آپ چل کے آپ کو تفسیر فرات اور بصائر الدرجات، تفسیر مرات الانوار کے صفحہ نمبر 66 پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ وحدہ لا شریک نے انبیاء سے میثاق اور عہد ولایت، جو ان کو عہد ملا، جو ان کو نبوت ملی، امامت نبوت ملتی ہے یا پیغمبر بنتا ہے یا رسول بنتا ہے، تو وہ عہد ولایت علی پر ہوتا ہے، ان سے میثاق لیا جاتا ہے۔ اچھا سر یہی تو بات ہے کہ آگے چل کے بصائر الدرجات میں ایک اور روایت ہے کہ ہماری ولایت اللہ کی ولایت ہے، خدا نے کسی نبی کو ہرگز مبعوث نہیں فرمایا مگر ہماری ولایت کی شرط کے ساتھ۔ جی حضور، یہ مولانا علیہ السلام کی ولایت اتنی ضروری ہے، اور یہ سقل الاسلام علامہ یعقوب کلینی نے بھی اس روایت کو اصول کافی کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 319 پر درج کیا ہے۔ سرکار اس لیے ضروری ہے اور ہمارے لیے ضروری اس لیے ہے کہ جب ہم ولایت اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو بتائیں گے تو ایک بہترین معاشرے کی تشکیل کے لیے ولایت علی ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ جب ہم اپنی بیٹیوں کو، اپنے بچوں کو ولایت علی سنا کر یہ کہیں گے کہ بیٹا آپ نے کبھی بھی کوئی غلط کام نہیں کرنا، کیونکہ جب آپ غلط کام کرو گے تو ہم ولایت کے ماننے والے ہیں، ہم علی کی ولایت پر قائم دائم ہیں، وہ آپ سے ناراض ہو جائیں گے۔ اپنی بیٹیوں کو بٹھا کے بتانا ہے کہ بیٹا آپ نے اسکول کالج جانا ہے، لیکن آپ نے جناب زہرا کو ناراض نہیں کرنا، آپ نے سیرت جناب زہرا، سیرت جناب ثانیہ زہرا، بی بی سکینہ کے آپ نے جو انہوں نے کربلا میں کردار ادا کیا ہے، یہ سب آپ نے دیکھنا ہے بیٹا، آپ نے بیویوں کو، پاک سیدوں کو ناراض نہیں کرنا۔ تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ ولایت علی ہمارے لیے اسی لیے ضروری ہے۔ جب بہترین معاشرہ بنانا ہے تو پھر آپ کو ولایت علی کو ماننا پڑے گا، دل سے تسلیم کرنا پڑے گا۔ اور اس کی ایک مثال دیتا چلوں کہ جب جنگ میں مولانا علیہ السلام نے وار کیا تو دشمن کی تلوار ٹوٹ گئی، تو اس نے کیا کہا تھا کہ علی میں لڑنا چاہتا ہوں، تو آپ نے اپنی تلوار دے کر کہا لڑو، تو اس نے جب آپ کی تلوار لی اور اس نے کہا کہ آپ نے مجھے نہتہ دیکھ کر میرے اوپر وار نہیں کیا اور آپ اب خود نہتے ہو گئے ہیں، تو مولانا سرکار نے فرمایا علی کبھی نہتے پر وار نہیں کرتا۔ تو جب اس کے ہاتھ میں تلوار تھی تو آپ نے فرمایا کہ اور کچھ کہنا چاہتا، وہ کہتا کہ ہاں آپ نہتے ہو گئے، آپ نے اپنی تلوار مجھے میرے معاملے پر دے دی، جبکہ جنگ کا سمے۔ تو مولانا سرکار نے فرمایا کوئی دن ایسا ہوا ہی نہیں، کوئی لمحہ ایسا تھا ہی نہیں کہ جس وقت علی سے کبھی کسی نے کچھ مانگا ہو اور علی نے نہ دیا ہو۔ بات اس میں سیکھنے والی یہ ہے حضور کہ نہتے پہ وار نہیں کرنا، کسی کے اوپر ظلم نہیں کرنا، کسی کا حق نہیں کھانا، اور کسی کے ساتھ کبھی بھی کسی بھی ٹائم پہ ہم نے وہ حرکت نہیں کرنی جس سے ہمارے مولا کے دل کو آزار پہنچے، کیونکہ جب ولایت کو مانتے ہیں تو پھر ان کے قدموں میں سر رکھ کے ان کی گستاخی یا ان کی مخالفت نہیں کرتے۔ مولا آپ کا حامی و ناصر ہو، مولا غازی آپ کو عزتیں دے اور آپ کو توفیقات دے کہ آپ دین کو سیکھیں اور آگے پہنچائیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ، یا علی مدد۔